السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم لا تجعل مع اللہ الہا آخر سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعل، تو نہ ٹھہرا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، فتقعد، تو بیٹھا رہے گا، مذموما، مذمت کیا ہوا، مخذولا، بے بس ہو کر، وقضى ربک، اور حکم دیا تیرے رب نے، اور حکم دیا تیرے رب نے، اللہ تعبدو، کہ نہ عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، وبالوالدین، اور ماں باپ سے احساناً، حسن سلوک کرو، اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، عندک، تیرے سامنے، الکبر، بڑھاپا کو، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل لہما، تو نہ کہہ، لہما، ان دونوں کو، افن، اف، ولا تنہرہما، اور نہ جھڑکو انہیں، وقل لہما، اور کہو ان دونوں سے، قولا کریما، بات ادب کے ساتھ، وخفض، اور جھکا دے، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، عاجزی کے بازو، من الرحمتی، مہربانی سے، وقل ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما، جیسے، رب، یعنی انہوں نے میری پرورش کی، صغیراً، بچپن میں، ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم ہوگے نیک، فإنہ کان، تو بے شک وہ ہے، للأوابین غفورا، رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ سے عقائد اور اعمال کا وہ دستور العمل بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جن کو آخرت کا طالب اختیار کر کے اور ان پر ہمیشہ ہمیشہ عمل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بعض کا تعلق عقائد سے ہے اور بعض کا تعلق افعال سے ہے، پھر بعض کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور بعض کا تعلق مخلوق سے ہے، انسانوں سے ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ہیں، ادا کرنے چاہیے، اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، اللہ جسے چاہیں گے اپنی مرضی سے معاف فرما دیں گے، اور اللہ جسے چاہیں گے معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن حقوق العباد، جو بندوں کے ساتھ حقوق وابستہ ہیں، ان میں بہت زیادہ محنت، کوشش اور توجہ کی ضرورت ہے کہ جس کے حقوق آپ کے ذمے ہیں، اگر آپ نے وہ حقوق ادا نہ کیے تو پھر اس سے معاف کرانے پڑیں گے، اگر اس نے معاف نہ کیے تو وہ اس کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ ان میں عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ زندگی میں ان کی جان، مال اور دل سے خدمت اور تعظیم اور محبت کرنی چاہیے۔ مرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھے، دعا اور استغفار کرے، ان کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن و سلوک کرے اور ان کے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے، فرما برداری سے جی نہیں اکتائے، حتیٰ کہ کبھی وہ غصہ بھی کر لیں اور بغیر کسی وجہ کے غصہ کریں تو آگے سے ہوں بھی مت کہو، جسے کہ اف کا آسان ترین جو معنی ہے وہ کے لفظ سے استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی ناگوار بات گزرتی ہے اور کچھ نہ کر سکے تو ضرور کر دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ جانتا ہے کہ کون کیسے دل سے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے،
انسان دنیا آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ خوش اور کامیاب ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے والدین کی خدمت تہ دل سے کی تو، کیونکہ والدین کی دعائیں تو انسان کو زمین سے لے کر عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حتیٰ کہ اتنا بھی بیان فرمایا کہ جس نے والد کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جس نے والد کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح والدہ کے اپنی جگہ پر احادیث میں بھی بہت زیادہ کثرت سے تاکید آئی ہے کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی خدمت کرنے کے بارے میں فرمایا، اور 4تھی دفعہ والد کی خدمت کرنے کے بارے میں فرمایا۔ مختصراً کہ والدین میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے ان کا دل دکھے، ہمیشہ ان کے سامنے سر جھکانا چاہیے، حتیٰ کہ کافر بھی کیوں نہ ہوں۔ اگر کافر بھی ہیں تو پھر بھی ان کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ دین سے روکتے ہیں تو پھر ادب کے ساتھ، اگر وہ گھر سے نکالتے ہیں تو جدا ہو جائے، اور اگر گھر سے نہیں نکالتے تو پھر بھی انتہائی ادب کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک اختیار کیا جائے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، اور دو تم قرابت داروں کو حقہ، اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر، اور فضول خرچی نہ کرو، تبذیرا، اندھا دھند، ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور ہے شیطان اپنے رب کا ناشکرا، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تو منہ پھیر لے، عنہم ابتغاء، ان سے انتظار میں، رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت سے، ترجوہا، تو اس کی امید رکھتا ہے، فقل لہم، تو کہہ ان سے، قولا میسورا، نرمی کی بات، ولا تجعل، اور تو نہ رکھ، یدک مغلولۃ، بندھا ہوا اپنا ہاتھ، الی عنقک، اپنی گردن تک، ولا تبسطھا، اور نہ اسے کھول، کل البسطی، پوری طرح کھولنا، فتقعد، پھر تو بیٹھا رہ، ملومن، ملامت زدہ ہو کر، محصوراً، تھکا ہوا، ان ربک، بے شک تیرا رب، یبسط الرزق، فراخ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، انہ کان، بے شک وہ ہے، بعبادہ، اپنے بندوں سے، خبیرم بصیرا، خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ عزیز طلبہ، ان آیات میں بھی وہی بیان فرمایا گیا ہے کہ حقوق کے بارے میں اہل قرابت یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کا خیال کرو۔ پھر اقربا میں سے کس کا حق مقدم ہے، کس کا مؤخر ہے؟ محتاج رشتہ داروں کا حق مقدم ہے۔ فضول خرچ بھی نہیں بننا چاہیے، اور بے موقع بھی نہیں اڑانا چاہیے، لغویات اور بیہودہ کاموں میں صرف نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل کنجوس بھی نہیں بننا چاہیے، حتیٰ کہ اپنی ضروریات میں بھی اگر انسان خرچ نہ کرے تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میانہ روی اور اعتدال کی ہدایت فرمائی ہے کہ دینے کے وقت نہ اتنا ہاتھ روک لیا جائے کہ گویا گردن سے باندھا ہوا ہے، کہ دینے کے لیے پھیلتا ہی نہیں، اور نہ ہی بالکل پھیلا دیا جائے کہ خود ہی انسان فاقہ کشی پہ مجبور ہو جائے۔ باقی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ دستی کر دیتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام مال و دولت کے کسب اور جمع کا مانع نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، البتہ کسب مال کے لیے شرائط یعنی پاکیزہ اور حلال کی قید لگاتا ہے۔ پھر مال کے قاعدے مقرر کرتا ہے کہ غریب و مسکینوں کا خیال رکھا جائے، عزیز و اقارب کا خیال رکھا جائے، والدین کا خیال رکھا جائے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، برے کاموں میں خرچ نہ کیا جائے، حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال میں ہی خرچ کیا جائے، ریاکاری سے بچا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور اپنی شایان شان ہمیں دنیا کی ہماری تمام ضروریات پوری فرمائیں، اور ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔